باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے جو مولانا ناصر مدنی صاحب ہیں، لاہور کے مشہور معروف خطیب ہیں۔ ان کے پاس شخص آتا ہے اور انہوں نے آ کے ان کے بازو کے ساتھ امام زامن باندھا ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت یہ امام زامن کیا ہے، یہ کیوں باندھا جاتا ہے، اس کے باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں اس کی مختصر اس کا تعارف بھی بتا دیتا ہوں، یہ باندھا کیوں جاتا ہے اور اس کو امام زامن کہتے کیوں ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو، اہل سنت والجماعت کو پتہ چل سکے کہ امام زامن کیا چیز ہے۔ یہ جو باندھا جاتا ہے یہ کیوں باندھا جاتا ہے اور اس کو امام زامن کیوں کہتے ہیں۔ یہ امام زامن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھٹی نسل کے ایک شخص تھے جو اہل بیت میں شامل تھے اور 8ویں امام بھی مانے جاتے ہیں، اور ان کا نام ہے علی بن موسیٰ الرضا۔ علی بن موسیٰ الرضا ان کا نام ہے۔ ان کے حوالے سے ایک بات بیان کی جاتی ہے اور ایک کہاوت بتائی جاتی ہے لوگوں کو کہ آپ کسی علاقے میں، جہاں جس کا نام اب مشہد ہے نا، ایران کی طرف، ایران کے قریب ایک علاقہ ہے مشہد، اس طرف آپ جا رہے تھے تو جاتے جاتے راستے میں دیکھا ایک شکاری نے کسی ہرن کو پکڑا ہوا ہے۔ جب اس ہرن نے دیکھا کہ امام علی بن موسیٰ آ رہے ہیں تو اس نے امام علی بن موسیٰ رضا سے کہا کہ یہ جو شکاری ہے اب میں اس کے ہاتھ میں آ گئی ہوں اور میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، اس کو کہیں کہ یہ مجھے چھوڑ دے، اس کو کہیں کہ یہ مجھے چھوڑ دے، میں اس کو اپنے بچوں کو دودھ پلا کے دوبارہ اس کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ وہ ہرنی نے کہا، یعنی اس مادہ ہرن نے کہا، تو امام علی بن موسیٰ انہوں نے کہا کہ میری ضمانت ہے یہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے کہا میری ضمانت ہے یہ واپس آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ الرحمہ جو اہل بیت میں تھے، اہل بیت کے بہت سارے فضائل مقام اللہ نے بنایا ان کو، ہم بھی ان کو احترام اور عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ہم بھی امام علی بن موسیٰ علیہ الرحمہ سے دل سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرنا ایمان کا جز اور حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ وہاں ٹھہرے شکاری کے پاس اور ہرنی جاتی ہے، وہاں جا کے اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، واپس آ گئی۔ جب وہ شکاری نے دیکھا تو امام صاحب کو اس نے گواہ بنا کر کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ اس لیے ان کو امام زامن کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو امام زامن ہے اگر کسی نے سفر کرنا ہو تو اس کو بازو کے ساتھ باندھ لو، پھر وہ امام صاحب اور اس کے ضامن ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ۔
یعنی اس کو سفر میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ پہن لے، امام صاحب اس کے ضامن ہو جائیں گے، تو اب وہ بیماری کے ذمہ دار اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، کہ وہ ضامن ہو جائیں گے کہ اس کو شفا مل جائے گی۔ اور اگر کسی پر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ امام ضامن کو باندھ لو اور یہ امام صاحب ضامن ہو جائیں گے، آپ کی وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو اللہ کے علاوہ اس کی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ ہی اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو شفا دینے والا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی کی مصیبت کو دور کرنے والا ہو۔ یہی عقیدہ تھا انبیاء کرام علیہم السلام کا، یہی عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، اور یہی عقیدہ تھا اہل بیت کا کہ شفا دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، اور ہر قسم کی مصیبت سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ یہ ناصر مدنی صاحب کے اسی عقیدے کے ساتھ انہوں نے کہ اب آپ امام ضامن کے ذمے ہو چکے ہیں، اب آپ کا امام ضامن جو ہے وہ آپ کا ضامن ہے، امام علی رضا علیہ الرحمہ وہ ضامن ہے، اب آپ کو وہ شفا دیں گے۔ تو اس لیے یہ باندھا گیا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے یہ باندھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اہل الحدیث کے نزدیک یہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طریقہ سے مسند امام احمد میں یہ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، فرمایا جس نے تمیمہ پہنا یعنی تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام مولانا ناصر مدنی صاحب کو شفائے عاجلہ کاملہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقیدہ توحید کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور یہ جو انہوں نے باندھا ہے اللہ سے یہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں نے اپنے ویوز کے چکر میں، اور یا اللہ میں نے اپنی سپورٹ کے چکر میں، اللہ تیری ذات کے ساتھ میں نے یہ شرک کیا ہے، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگے، اللہ سے معافی بھی مانگے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔